سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. ہمارا اس پروگرام کا موضوع ہے کہ کربلا کے آفاقی پہلو کیا ہے. وہ جو چھوٹے موٹے معاملات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا سے سبق سیکھو اور کربلا سے نصیحت سیکھو اور کربلا سے عمل ٹھیک کرو، وہ اپنی جگہ بہت مکمل موضوعات ہیں، لیکن اس میں آفاقیت نہیں ہے. آفاقیت اسے کہتے ہیں جس میں مذہب ملت پیچھے رہ جائے اور انسانیت اس کی رہنمائی کرے. تو ان پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں بڑے معتبر شخصیت جناب قبلہ علامہ سید شبیہ الحسن کاظمی صاحب اور ہمارے کراچی سے نوجوان خطیب اور بڑی گہری نظر ان کی تاریخ پر علامہ سید سلمان حیدر رضوی. میں قبلہ گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر میں ان کی طرف آؤں گا اور آپ کی طرف اختتام کروں گا. مقصد کربلا 1400 سال سے بیان کیا ہے اور ہر سال جب محرم آتا ہے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مقصد کربلا کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے. اس کا مطلب ابھی تک مقصد کربلا کا تعین نہیں ہوا. ایک تو یہ، پھر یہ بتائیے کہ اس کے وہ آفاقی پہلو جو کربلا کے بعد واضح ہو چکے ہیں، انہیں پھر منظم کرنے کے لیے، معدوم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ذہن رکھتے ہیں؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے جو شخصیت ہے، جو ہستی ہیں، سب سے پہلے تو انہیں دیکھنا ہے کہ وہ ان کا مقصد، اور جو ہم نے پہلے بیان کیا آفاقی پہلو آپ بیان کر رہے ہیں، کہ آفاقی اگر پہلوؤں سے نگاہ ڈالی جائے واقعہ کربلا پر، تو حسین ابن علی نے واقعاً نہ ایک مذہبی بانی ہوتے ہوئے وہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے قربانیاں دی ہیں. ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے تا قیامت جو ہے وہ تمام انسان جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. آپ اگر تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو تاریخ میں تلخ و شیرین بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو. بہت سی تحریکیں ایسی تھیں کہ جو آئیں، واقعہ رونما ہوا، ایک سال اگلے سال جو ہے وہ ختم ہو گیا اور دنیا بھول گئی. لیکن یہ واحد وہ واقعہ کربلا ہے کہ جو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح سے زندہ و جاوید ہے کہ جیسے کل ہی یہ واقعہ رونما ہوا ہو. اور کیوں اس کی جو بقا ہے، اس واقعے کی تازگی کیوں ہے؟ اس واقعے کی تازگی اس لیے ہے کہ یہ واقعہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے، کوئی یہ داستان نہیں ہے، بلکہ یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا کہ جس میں حسین ابن علی نے حق کو واضح کرنے کے لیے قربانیاں دے دیں. اور دیکھیے، پھر انسان کے مقاصد ہوتے ہیں، زندگی کے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں، بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اور جو انسان واقعاً معرفت رکھتا ہے اور من اللہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اسی میں ہی یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مقاصد کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان بچوں کو قربان کیا ہے اس ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے کہ جنہیں نماز شب کی دعاؤں میں حسین ابن علی نے مانگ کر لیا تھا. مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حسین ابن علی نے نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا کہ بار اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہو، جب ہم ان کی زیارت کے مشتاق ہو تو ہمیں اسے زیارت کریں. اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، 4 سالہ سکینہ، انہیں بھی امام حسین علیہ السلام نے نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا. لیکن کیا ہوا کہ حسین ابن علی نے انہی بچوں کو قربان کر دیا، اسی 18 سال کے کڑیل جوان کو قربان کیا، اسی 4 سالہ یتیمہ کو چھوڑ کے چلے گئے. کس کے لیے؟ ایک عظیم مقصد. اور وہ مقصد کیا تھا؟ انسانیت کو بچانا تھا، دین مبین اسلام کو قیامت تک کے لیے بقا عطا کرنی تھی. اس لیے حسین ابن علی نے یہ واقعہ کربلا میں اپنی ساری قربانیاں پیش کی. میں قبل آپ کی طرف آؤں گا اور کچھ سلمان، آپ کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت یہ کہ آپ ایک ادبی خانوادے سے، شاعری آپ کا میدان ہے، خطابت آپ کا میدان ہے، تاریخ آپ کا میدان ہے. قبلہ نے جو عالمانہ گفتگو کی، میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ادب اور تاریخ کی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں اسے گارنش بنا دیں، تاکہ
بات بہت واضح ہو جائے کہ کربلا کیسے آفاقی واقعہ ہے، اس پہ آفاقیت کتنی؟ حضور معاملہ یہ ہے کہ جب بھی انسانیت پہ بات ہوتی ہے تو بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین مجھے اور آپ کو کرنی پڑے گی، کربلا انسانیت کی مثال نہیں، انسانیت کا پیمانہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ، کربلا کی جو آفاقیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ تاریخ نے یہ جملے محفوظ کیے کہ جب مہاتما گاندھی اٹھے تو اپنے ساتھ 72 لوگ لے کے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، لیکن میری نظر اس فاتح اعظم پہ ہے جو 72 کے ساتھ نکلا تھا اور اس نے پوری دنیا کو فتح نیلسن منڈیلا کے بھی یہ جملے ہیں۔ جی بالکل، نیلسن منڈیلا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان انسانیت پسند ہو اور امام حسین کا مداح نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ تو جو بھی امام حسین تک آ جاتا ہے وہ انسانیت کا خود ایک سیمبل بن جاتا ہے، نہ کہ اس کو پھر کسی ایسے در کی تلاش ہوتی ہے کہ جہاں اس کو انسانیت ملے۔ بہت سی ایسی تحریکیں ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ اٹھیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے کربلا کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اس کی وجہ یہی ہے شاید، اس کی وجہ یہی ہے، حق و صداقت ہے۔ اور کربلا کی دیکھیں یکتائی ہے، کیونکہ کسی بھی کوئی بھی چیز آفاقی تب ہوتی ہے کہ جب اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، جس کا مقصد عظیم ہو۔ اب قربانی خلیل اللہ کی بھی ہے، قربانی ابا عبداللہ کی بھی ہے، لیکن فرق ایک ہے، ذبح عظیم سے کیونکہ قربانی تبدیل کی گئی ہے، یہاں پہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ قربانی تبدیل کر دی گئی، بلکہ آپ کو مقاصد بھی ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ ایک جگہ نبی زادہ بچ رہا ہے تو اس کی خوشی منائی جا رہی ہے، اور دوسری جگہ نبی زادہ قربان ہو رہا ہے تو اس کا غم منایا جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے، ایک سیمبل خوشی کا بنا، ایک غم کا بنا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اور میرے گھر میں جب خوشیوں کی اطلاعات ہوتی ہیں اور خوشیوں کی خبریں ہوتی ہیں تو دعوت نامے جاتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کا معاملہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ جب ہمارے گھر کا غم ہوتا ہے تو اس وقت دعوت نامہ نہیں جاتا، اس وقت اطلاع جاتی ہے، تعزیت دی جاتی ہے۔ تعزیت دی جاتی ہے۔ اطلاع جاتی ہے تو تعزیت کرنے والے آ جاتے ہیں جن سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب جس کا بھی سرکار عالم سے جو تعلق ہے، جو بھی ان سے عشق کرتا ہے، وہ محرم مناتا ہے، اس میں شیعہ سننے کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے مسلمانوں کی، کوئی وراثت نہیں، کربلا اور میراث نہیں ہے، میراث نہیں ہے۔ اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے، غیر اقوام بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں اور باقاعدہ وہ کہہ رہی ہیں کہ حسینٹی از دا سیمبل آف ہیومینٹی، اور ہر جگہ پہ اس بینر کو فروغ کیا جا رہا ہے کہ حسینیت کی تشریح ہو۔ شاعروں نے کیا مقصد بیان کیا ہے؟ دیکھیے شعر کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوں گے، مجھے اندازہ ہے، میں اس لیے آپ کو شعر معاملہ یہ ہے سرکار، کیونکہ ہمیشہ سے جو ابلاغ کا سلسلہ رہا ہے وہ شاعری کے ذریعے زیادہ رہا ہے، یعنی جلدی ابلاغ، جلدی ابلاغ ہو جاتا ہے، فوری ابلاغ کا فوری ابلاغ، چاہے وہ دیبل کا زمانہ ہو یا بر صغیر کے شعراء کا زمانہ بشیر ہو، ابن جزلم کی زبان ہو، بشیر ابن جزلم کی ہو، کمیل کی ہو، اسماعیل ہمیری کی ہو، کیونکہ اہل بیت کی پسندیدہ چیز ہے شاعری، اور جو اہل بیت کی شان میں کی جائے تو انسان، اب دیکھیں افتخار عارف صاحب کہتے ہیں جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے۔ تو اسی طرح حسینیت کا سیمبل ہر جگہ پہنچا، اور جب شعراء امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور بالخصوص کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، حر نے قد جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، خیریت کے بات لکھی ہے دعا سب کے لیے۔ واہ، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ اس کے یہ آفاقیت نہیں ہے تو کیا ہے کہ امام حسین کے در پہ ہندو بھی آ رہا ہے، عیسائی بھی آ رہا ہے، اور صرف آ نہیں رہا ہے بلکہ وہ امام حسین کے ذریعے سے رسول اللہ تک بھی پہنچ رہا ہے اور محمد کے خدا تک بھی پہنچ رہا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جو رہنمائی کی کتاب ہے وہ قرآن ہے سر۔ جب ہم قرآن سے کربلا کا آفاقی مقصد کشید کرتے ہیں تو کیا قرآن کیا آواز دیتا ہے؟ تعلیمات قرآنی کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، ہم قرآن کریم
دین مبین کی وہ کتاب ہے کہ جو خداوند متعال کی طرف سے بشریت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مخاطب کر کے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو پیغمبر تجھے دے دیں اسے لے لو، اور جو پیغمبر جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ اور پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی جو ہے اسوہ حسنہ ہے، وہ تمام ملت اسلامیہ کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب گفتگو کی تو فرمایا وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اب کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم نے نظر میں رکھنا ہے تو یہی رکھیں کہ یہ ہم فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو قدم یہ اٹھا رہے ہیں وہی قدم جو ہے وہ حق پر ہے، اور اسی کا حکم خداوند متعال نے دیا ہے۔ اور واقع کربلا میں بھی اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم اٹھانا، آگے بڑھنا یا رکنا وہ فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، بلکہ وہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم اٹھانا ہے اور قدم رکنا ہے۔ اور یہ وہ شعر ہے بڑا معروف کہ قتل حسین اصل میں مرگے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اس کو میں نے اپنے ایک الفاظ میں کیا کہ قتل حسین اصل میں قتل رسول ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ کہ کربلا میں حسین کا قتل جو ہے وہ قتل حسین نہیں ہے بلکہ قتل رسول ہے، کیونکہ نفس رسول ہے، اصل رسول ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا ذبح عظیم کی اصطلاح، تو جب ذبح عظیم کے کوئی اور معنی بھی لیے گئے ہیں یا صرف واقع کربلا کو؟ جی، جو تفاسیر کیا کہتے ہیں؟ تفاسیر میں جتنے بھی اگر زیادہ تر تفاسیر کو دیکھا جائے تو اس سے مراد واقع کربلا ہی ہے، ذبح عظیم سے مراد، کیونکہ اس سے بڑھ کے تو کوئی اور واقعہ ہوا ہی نہیں ہے قربانی کے۔ یہ قربانیاں دو ہی ہیں تاریخ میں، اگر بس اٹھایا جائے نگاہ دوڑائیے تو دو قربانیاں، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے اور دوسری حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے جو واقع کربلا میں ہے۔ اور ان دو قربانیوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو واقعاً کربلا کا واقعہ ذبح عظیم ہے، واہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم کیا، سنا، خواب میں دیکھا تو بیٹے کے پاس گئے، بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی رأیت فی المنام ان اذبحک، میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا بھی ایسا جو ہے وہ مطیع الہی تھا کہ فوراً بولا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ بھی ماشاءاللہ خطیب ہیں کہ قبلہ تشریف فرمائیں، تو یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں، نہیں، مجھے صابرین میں سے پائیں گے، کہ بابا کچھ صابرین کچھ اور ہیں لیکن آپ ان کی لائن میں مجھے بھی پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس خواب کو عملی جامہ پہنایا، اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، ماں سے نہیں کہا، بیوی سے نہیں کہا کہاں لے کے جا رہا ہوں، اور ذبح کر دیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے۔ جب ذبح کر دیا تو دیکھا کہ آنکھیں کھولی تو ایک دمبا ذبح ہے اور اسماعیل کھڑے ہیں، تو ابراہیم پریشان ہو گئے کہ شاید میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو پھر جو ہے وہ پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، تو گھبرا نہیں، ہم نے تیری اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ آج تک ذکر حسین میں ایک دروازہ کھلا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی ہرا سکتا ہے۔ نیّر سرسوی صاحب مرحوم سرزمین سرسوی سے آواز دیتے ہیں، ہم شب عاشور رکھتے ہیں ازا خانہ کھلا۔ اس شعر میں تہذیب بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ہم شب عاشور رکھتے ہیں ازا خانہ کھلا، آ کے لے جائے جسے ہر جیسی قسمت چاہیے۔ قبلہ یہ بتائیے، کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جہاں بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ قتل ہو گئے، ہمارے پاکستان کی بہت مثالیں ہیں، باہر کی ابھی غزہ کی مثالیں ہیں، تو کربلا کے واقعے میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کو آفاقیت دی جائے اور باقی واقعات کو چھوڑ دی جائے؟ آپ کا جو بیان ہوگا وہ دیکھیے، دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، اور وہ واقعات جو ہے وہ دنیا بھول چکی ہے، اگر وہ تاریخ اس پہ دوبارہ مڑ کے دیکھتی بھی نہیں ہے۔ تو فقط ایک ہی واقعہ پوری دنیا میں بدون مسلک و مذہب
ایک ہی واقعہ جو ہے وہ یاد رہتا ہے اور وہ واقعہ کربلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی اگر کوئی ہوا ہے تو جنگ کا عنوان اس کو دیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں جنگ نہیں ہوئی. دنیا کہتی ہے کہ جنگ ہوئی ہے، لیکن ہم جو محمد و آل محمد کے ماننے والے حسینی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہوا ہے، جنگ نہیں ہوئی ہے. اور ظلم جو ہے وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، ظلم ہمیشہ جو ہے وہ عیاں ہوتا ہے، اور اس کو عیاں حسین ابن علی نے کیا ہے. کربلا کی جو واقعہ ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور آج تک اگر وہ زندہ ہے تو وہ یہی مجالس حسین ابن علی، یہ عزاداریاں، یہ انہوں نے ہی اس واقعے کو زندہ رکھا ہے. اور پیغمبر اکرم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق پیغمبر نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ دنیا یاد رکھو حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایسی گرمائش ہے کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اور جیسے ہی حسین کا ذکر آئے گا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. کربلا عدم تشدد کا نام ہے. کربلا میں تشدد تو نہیں ہے نا، عدم تشدد ہے. امام حسین کا پیغام امن کا پیغام ہے. جی. جب آخری خطبہ دیا ہے تو انہوں نے گھوڑے کو ہٹا کر اونٹ پر سوار کیا، اونٹنی پہ سوار ہوا ہے. اونٹ نہیں امن کی علامت. مدینے سے چلے، وہ کہتے جا رہے ہیں میں جنگ نہیں کرنے جا رہا. تو اس جنگ کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ تو مارکہ حق و باطل ہے، اس میں جنگ تو ہوئی نہیں. جنگ کے لیے جو سامان ہے، تو کیا آپ کی بات کو میں اس کو آگے بڑھاؤں کہ یہ دراصل حق و باطل کا مارکہ تھا، کوئی جنگ نہیں تھی. اسی طرح کے ہتھیار استعمال کیے گئے کہ جو حق کو درکار ہوا کرتے ہیں. آپ دونوں سے سوال، پہلے آپ پھر ان کی طرف. جی آپ پہلے بتائیں پھر میں ان پہ کچھ. حضور دیکھیں، آپ نے خود عرض کیا کہ اس مارکے کے اسلحے کچھ اور تھے، اور بے شک یہ مارکہ تھا، یہ جنگ نہیں تھا. لیکن کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے تاریخ نے جہاں بہت سی ستم ظریفیاں کی، وہاں کربلا کے حقائق کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے جو سب سے بڑی سازش ہے وہ کربلا کو جنگ کا نام دینا ہے. کیونکہ اس کو جنگ کا نام دے کے کئی سیاسی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن امام حسین نے بھی کیا خوب انتظام کیا. امام حسین نے تیر کا جواب تیر سے نہیں بلکہ بے شیر کی ہنسی سے دیا. امام حسین نے خنجر کا جواب خنجر سے نہیں سوکھے ہوئے گلے سے دیا. امام حسین نے جنگ کا جواب جنگ سے نہیں بلکہ ایک ایسے جری کو پیش کر کے دیا جس نے جنگ نہیں کی بلکہ آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. اور پھر فرحت عباس شاہ نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، حالانکہ ان کو پتہ تھا پسر حسین کا ہے. شبیہ رسول بھی کربلا میں موجود ہیں، یعنی پورا دین موجود ہے. امام حسین بھی موجود ہیں، مصداق منیت بھی موجود ہے. یہ وہ حسین ہیں جو دوش رسول پہ بھی سوار ہو چکے، پشت رسول پہ بھی سوار ہو چکے. ساری حجتیں امام حسین نے تمام کر دیں. تو اب کوئی پردہ رہ نہیں جاتا کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا ستم ہوا ہے. واضح جو مراسم عزاداری، خاص طور پہ قبلہ میرے آپ سے سوال ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا امام حسین کو رونا ہے، کسی انقلاب کی دعوت دینی ہے، یا ظلم کے چہرے سے نقاب اتارنا ہے، ظلم کو بے نقاب کرنا ہے؟ دیکھیے کربلا میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک جنگ نہیں ہوئی، ایک ظلم ہوا ہے. اور ظلم کے خلاف پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر ایک مذہب و مسلک میں بنیادی حق ہے، اور کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا. ہم بھی جو عزاداری کر رہے ہیں، ماتم جو ہے وہ ایک فطری امر ہے. جب جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے ایک ماں کے سامنے، اگر جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہو نا، تو پھر وہ کسی سے پوچھ کے ماتم نہیں کرے گی، یا اگر وہ ماتم کر رہی ہوگی تو کوئی نہیں کہے گا اسے کہ تو ماتم نہ کر، کیونکہ وہ اس کے بس میں یہی ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ مارے یا اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے. تو یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے، اس میں آپ ہر عمر کے جو ہے وہ شخصیات ملیں گی، جوان سے جوان تر ملیں گے، کم سن سے کم سن تر ملیں گے، کہ جو اپنی ماؤں کے آنکھوں کے سامنے شہید کیے گئے ہیں. جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کو کی مثال دیکھ لیں کہ آنکھوں کے سامنے ماں نے خود تیار کر کے بھیجا ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، تو علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اور یہ وہ بے شیر ہے کہ جو مدینے سے جب چلا تھا تو جناب سغرا نے فرمایا تھا کہ بابا اصغر کو مجھے دے کے چلے جائیے، یہ میرے پاس رہے گا، اس کا کیا کام ہے.
لیکن حسین ابن علی نے اصغر کے کان میں کیا کہا تھا کہ اصغر اگر تو کربلا میں نہیں ہوگا تو جنگ فتح نہیں ہوگی. تو بے ساختہ علی اصغر نے صغرا کے گلے سے باہوں کو نکال دیا تھا، اور وہی علی اصغر علیہ السلام نے امام حسین کے استغاثہ پر لبیک کیا. اور یہ واقعہ کربلا میں جو آج تک ہم عزاداری کر رہے ہیں، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تو یہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے فلسطین کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو آپ پلے کارڈز اٹھا کر اس مخصوص دن میں روڈز پہ آ جاتے ہیں اور اس کے حمایت میں نعرے لگاتے ہیں. ہم بھی آج تک یہی احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کربلا میں 61 ہجری میں جنگ نہیں ہوئی، ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے، خانوادہ عصمت و طہارت کو شہید کیا گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ حق و باطل کی جنگ ہے. آج بھی ان ملعونوں کو بچانے والے موجود ہیں اور ان کو نفرین کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ مجالس، یہ ماتمداریاں، یہ کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ. آپ وابستہ ہیں پوری تاریخ سے، اگلی نسل آپ کے سامنے کھڑی ہے، بہت سی اقدار روبہ زوال ہے. تو اگر ایک جملے میں ہم کہا جائے کہ ہم کربلا کو اپنی زندگی میں لاگو کیسے کر سکتے ہیں، آج آپ فرمائیے گا پہلے. حضور دیکھیے، کربلا، آپ نے کہا کربلا کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے. آپ مظلوم کی حمایت کرنا شروع کیجئے، باطل کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا شروع کیجئے، اپنے آپ کو آپ خود کربلائی محسوس کریں گے. چاہے اس کا اظہار دل سے ہی ہو، دل سے ہی ہو. ضروری نہیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میدان مہیا ہو. آپ اگر اکیلے بھی کھڑے ہوں تو لگے کہ آپ کربلا کے ساتھ کھڑے ہیں، لشکر باطل کے ساتھ نہیں کھڑے. سرکار، معصومین نے احتجاج کے طریقے بتائیں کہ ظلم سے نفرت کے، ان میں 3 طریقے ہیں: ہاتھ، زبان اور دل سے، زبان اور دل سے، اور کچھ نہ ہو. تو بدترین حالات میں جو آخری چیز ہے وہ یہ، آپ دل میں تو کم سے کم برا سمجھیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے کہ وہ کیا کرے؟ زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، یا صرف دل میں برا سمجھے؟ جی، آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ واقعہ کربلا کو اگر ہم دیکھیں تو ایک جملے میں کیسے بیان کریں، تو مجھے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ وصیت کے جملے یاد آ گئے کہ جو اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ اے میرے بچوں، یاد رکھو کہ دنیا میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ظالم کے ہمیشہ دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے ہمیشہ حمایتی بن جاؤ. اور آج کے دور میں اگر ہم کربلائی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی وہی 3 طریقے ہیں جو آپ نے بیان کیے. کہ اول تو ہم اپنے ہاتھ سے ظلم کے خلاف اٹھے کھڑے ہوں، ہاتھ سے اس کو مسل دیں. اگر ہم ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتے، جرأت نہیں رکھتے، تو کم از کم ہم زبان سے اس کو برا کہیں. دنیا جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اگر زبان سے ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان بندی کر دی جائے گی، تو کم از کم دل میں تو برا اسے سوچیں. تو جب دل میں برا سوچیں گے تو بروز محشر آپ اگر مظلوم پر خاموش ہیں، مظلوم کی حمایت میں، تو آپ مظلوم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر ظالم کی حمایتی ہیں تو کل ظالم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یعنی ایک کھلا راستہ، ایک کھلا راستہ ہے آپ کے سامنے موجود ہمارے ہے، سامنے کھلا راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. بالکل، یہ آپ کے اختیار میں ہے. جی، آپ کے اختیار اور میں. یہی آفاقی پیغام ہے آفاقی پیغام کہ کربلا کا آفاقی پیغام یہ ہے کہ کم سے کم آپ کچھ نہیں کر سکتے، یا حسینی بن کے کھڑے ہو جاؤ، حسینی بن کے کھڑے ہو اسٹینڈ جائیں، کر جاؤ، یا جو ہے وہ یزید کے ساتھ یزیدی مل بن کے اپنے جو ہے وہ 2 ہی راستے، مسلک رہ گئے، یا حسینی یا حسینی ہے. ایک فیصلہ کربلا کے بعد 2 ہی رہ گئے، یا حسینی ہے یا یہ. یزیدی. بہت شکریہ قبلہ شبیل حسن کاظمی صاحب، مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. عباس حیدر زیدی ہمارے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، ان کا شعر اور آپ کی اجازت. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے
صدقہ حسین کا کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا